بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، انسانی زندگی کی بے ثباتی اور آخرت کی فکر ہر صاحب ایمان کے دل کا تڑپتا ہوا احساس ہے، اور اسی طرف کا مداوا ذکر الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پوشیدہ ہے۔ یہ وہ بابرکت کلام اور مسنون عمل ہے جو سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کلمات سے زیادہ محبوب اور پسند تھا۔ یہ نہایت مختصر اور آسان کلمہ ہے جسے ہر وقت پڑھنے کی وصیت کی گئی ہے تاکہ مومن کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرے۔ بخاری شریف کی مستند روایت کے مطابق ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھری لگی تھی۔ چہرہ انور نور الہی سے دمک رہا تھا اور دل اپنی امت کی محبت میں تڑپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بس یہی التجا تھی کہ اے میرے رب، میری امت کو بخش دے۔ یہ کمزور امت گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، ان کی مغفرت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گریہ وزاری سے عرش اعظم لرز اٹھا، اور اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے محبوب سے پوچھو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو دلوں کے حال سے واقف ہے، مگر یہ خالق و مخلوق کے درمیان محبت کا خاص تذکرہ تھا جسے رہتی دنیا تک مثال بننا تھا۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے درد سے واقف ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ آپ خود اپنی زبان سے بیان فرمائیں تاکہ کائنات سن لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میں اپنے گناہ گار امتیوں کے لیے رو رہا ہوں جن کی نافرمانیوں کے باوجود میرے دل میں ان کی تڑپ ہے۔ مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں جہنم کی آگ کا شکار نہ ہو جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور فرمایا کہ اے جبرائیل، میرے محبوب سے کہہ دو کہ ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں عن قریب اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اور ہم تمہیں کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ اس خوشخبری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کا طویل سجدہ کیا اور اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے جب دیگر انبیاء کی امتوں کے احوال سنائے اور امت محمدیہ کے بعض گناہ گاروں کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بے چین ہوئے کہ مدینہ چھوڑ کر ایک ویران غار میں چلے گئے اور 3 دن تک سجدے میں رہ کر ربی حبلی امتی کی صدائیں بلند کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی منت سماجت پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ بیٹی، اگر تم نہ آتی تو میں امت کی بخشش تک سر نہ اٹھاتا۔ یاد رکھیں کہ جنت میں داخلے کے لیے ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اچھے اخلاق بنیاد ہیں، مگر اللہ کی رحمت ہر شے پر غالب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچی توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاسے امتیوں کو اپنے دست مبارک سے سیراب کریں گے، اللہ کی قدرت تو وہ ہے کہ وہ کالی رات میں کالے پہاڑ کے پتھر پر چلنے والی چیونٹی کو بھی دیکھتا ہے اور انسان کے دل میں پیدا ہونے والے وسوسے کو بھی سنتا ہے۔ اگر تمام سمندر سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائیں تب بھی اللہ کی صفات اور اس کی رحیمی و کریمی بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ رب ہر زبان سمجھتا ہے اور ہر پکار کا جواب دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ وہ ساتوں زمینوں کے نیچے چھپے ہوئے ذرے سے بھی باخبر ہے اور کائنات کے ہر جاندار کی پکار بیک وقت سنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر الہی وہ عمل ہے جو سونے چاندی کے صدقے سے بھی افضل اور درجات کی بلندی کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو شخص کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کا ذکر فرشتوں کی محفل میں فخر سے کرتا ہے۔ اس لیے اس بابرکت تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں۔ اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ 33 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ پھر یہ خاص دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک مراقبت نبیک محمد فی الجنہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت مانگتا ہوں۔ اور پھر 33 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو 3 بار یہ مانگتا ہے تو جنت خود اللہ سے سفارش کرتی ہے کہ اے اللہ اسے مجھ میں داخل فرما۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ مٹائے، ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی ہمت دے، اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز معلومات پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی دینی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔